الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ نبیوں کے واقعات کو بیان کیا. کہیں پر نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، کہیں آدم کے واقعے کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور بیان کیا اور وہ واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جانا ہے اور اسے ایک اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. فرعون کتنا بڑا بادشاہ، مصر کا ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اس بادشاہ کی طرف، اس ظالم فرعون کی طرف جاؤ اور اسے ایک اللہ کی دعوت دو. اب دیکھیے اسی کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کھینچ رہا ہے کہ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا، کہ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر کے بھیجی. نشانیاں یعنی معجزے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ ان کی لاٹھی، عصا. تو کہا ہم نے معجزہ دے کر کے، نشانیاں دے کر کے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، وَمَلَئِهِ اور اس کے ساتھیوں کے پاس. فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس یعنی فرعون کو جو ماننے والے لوگ تھے ان کے پاس. فَظَلَمُوا بِهَا، تو کیا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہیں اپنے معجزے دکھلائے، نشانیاں دکھلائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، اس وجہ سے ہم نے ان کا کیا حال کیا، ان کی ہم نے کیا حالت کر دی. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ہم نے جو ہے فساد مچانے والوں کا کس طریقے سے جو ہے کس طرح انجام کیا ہم نے، یہ تم جانتے ہو. اب کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے. دیکھیے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. میں کوئی جو ہے بلا وجہ نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے اللہ رب العالمین نے رسالت عطا کی ہے. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، اور یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں اللہ کی رسالت کو تم تک پہنچاؤں. اللہ رب العالمین نے جو کچھ مجھ پر نازل کیا یہ مجھ پر فرض ہے کہ سارے لوگوں پر پہنچاؤں اور تم پر بھی پہنچاؤں. یہ میرا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چونکہ بنی اسرائیل جو تھی، بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل وہیں پر بس گئے. بنی اسرائیل کا اصل جائے پناہ، اصل مسکن کہاں تھا؟ ملک شام تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر گئے تو وہاں پر سارے بنی اسرائیل مصر میں جا کر کے بس گئے. تو مصر میں جب وہ بس گئے تو وہاں پر ایک بادشاہ نکلا، کون؟ فرعون. اب جو ہے اس نے بنی اسرائیلوں کو قیدی بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے لگا، انہیں غلامی کروانے لگا اور طرح طرح کی انہیں سزائیں دینے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر کے آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل،
تو تم ایک کام کرو, یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو تم میرے ساتھ بھیج دو, یہ تمہاری غلامی نہیں کریں گے, یہ بھی آزاد ہیں, تم بلا وجہ ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو. تو ایک کام کرو فرعون, یہ جو بنی اسرائیلیوں کو تم نے قید کر رکھا ہے ان کو آزاد کرو اور میرے ساتھ انہیں بھیج دو. قال ان كنت جئت بآیۃ, فرعون اب کہتا ہے کہ ان كنت جئت بآیۃ, اگر تم واقعی اللہ کی نشانی لے کر آئے ہو, فأتی بها, تو لاؤ دکھاؤ کیا نشانی ہے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, رسول ہے, ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تم اللہ کی نشانیاں لے کر آئے ہو تو لاؤ دکھاؤ تم کیسی نشانی لے کر آئے ہو, کون سا معجزہ لے کر آئے ہو, دکھاؤ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو کیا ہوا, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, تو وہ ایک بہت ہی بڑا اژدہا بن گیا, سانپ بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے, وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اور جب اپنے ہاتھوں کو, وہ ایک اور معجزہ کیا تھا, ایک لاٹھی ہے, اور ایک اور معجزہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بغل میں رکھتے اور ہاتھوں کو نکالتے تو ہاتھ جو ہے روشن چمکدار ہو جایا کرتی تھی, یہ بھی ایک معجزہ تھا. دونوں معجزے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھلائے. اب وہ کیا کہتا ہے, قال الملأ من قوم فرعون, اچھا فرعون نہیں کہتا ہے, اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں, جو قوم فرعون کے سردار ہوا کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, قال الملأ فرعون من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم, یہ جو ہے, یہ جو ابھی جادو دکھا رہا ہے, سانپ بنا دیا, کبھی اپنے ہاتھوں کو نکالتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے, وہ ہاتھ چمکدار ہو جایا کرتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں, سردار کہہ رہے ہیں, ان هذا لساحر علیم, یہ بہت بڑا جادوگر ہے. حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اور ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کارنامہ اور یہ معجزہ جب انہوں نے دیکھا تو فرعون سے کہا, ان کے سرداروں نے, کہ اے فرعون, یہ آدمی جو ہے, جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, جو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, یہ آپ کو آپ کی سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے. یعنی فرعون چونکہ بادشاہ تھا, کرسی کی لالچ بہت زیادہ تھی اسے, تو ان کے سرداروں نے کہا کہ اے فرعون, یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہیں تمہاری کرسی سے ہٹانا چاہتا ہے اور تمہاری سرزمین سے تمہیں نکال دینا چاہتا ہے. فماذا تأمرون, تو اب بتاؤ کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے, کیا مشورہ ہے سب کا. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین, تو سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, ارجه واخاه, حضرت موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ زبان سے تھوڑے سے توتلے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تھا. تو کہا, ان کے سرداروں نے کہا, ارجہ واخاہ, اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو, کچھ دنوں کی مہلت دے دو. وارسل فی المدائن حاشرین, اور لوگوں کو شہر بھیج دو اور جو ہے اعلان کر دو کہ فلاں دن مقابلہ ہوگا. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کہہ دیا, کہ حضرت موسیٰ کون ہے, جادوگر ہے, وہ بھی بہت ماہر جادوگر ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, جب حضرت موسیٰ جادو دکھا رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں, لوگوں کو بھیجا جائے, بازار میں جو ہے شہر میں بھیجا جائے اور اعلان کیا جائے کہ کون جادوگر ہے جو فرعون کی طرف سے موسیٰ کا مقابلہ کرے گا. ایسا ہوا تو چند دنوں کی مہلت ملی, اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہ مقابلہ طے ہوا کہ ایک دن سارے جادوگر اکٹھا ہوں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہوں گے اور سارے جادوگر ایک طرف ہوں گے, اور دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے, یاتوک بکل ساحر علیم, اور فرعون کے پاس جو ہے سارے جادوگر آ گئے, سارے جادوگر آ گئے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 100 سے بھی زیادہ تعداد تھی جادوگروں کی. موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 100 بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, جب جادوگر فرعون کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے فرعون, اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیتے ہیں
یہ جو جادو کا مقابلہ ہونے والا ہے، اگر ہم موسیٰ کو مات دے دیتے ہیں، انہیں شکست دے دیتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی اجر ہے، ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہے، کوئی اچھا تحفہ ہے کہ نہیں ہے؟ تم ہمیں اتنے دور سے بلا رہے ہو اور موسیٰ کے سامنے ہمارا مقابلہ کروا رہے ہو، بتاؤ ہمارے لیے کوئی ہدیہ ہے کہ نہیں، کوئی تحفہ ہے کہ نہیں، ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے کہ نہیں ہے؟ جادوگر بھی بڑے چالاک، انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، فرعون کون ہے؟ بہت بڑا بادشاہ، بہت پیسوں کی کوئی کمی نہیں اس کے پاس۔ اب جادوگروں نے کہا کہ ہم تو جادوگر ہے ہی، ہمارا کون مقابلہ کرے گا؟ 100 جادوگر ہم ایک طرف اور ایک طرف ایک معمولی سا آدمی، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہیں اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا، انہوں نے فرعون سے ایسا ایسا کہا۔ فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، کہا ہاں تمہارے لیے بدلہ تو ہے ہی، اور تم میرے قریب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لوگ بولتے نا خاص لوگوں میں سے ہو جانا، کوئی بڑا آدمی ہے وہ اگر کسی کو اپنا خاص بنا لے، کسی کو خاص بنا لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے بہت عہدے پر آ گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ جادوگروں سے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے لیے بدلہ بھی ہے، اور جو ہے میں تمہیں اپنے سب سے قریب لوگوں میں شامل کر لوں گا، سب سے قریب تمہیں رکھوں گا میں اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین۔ اب جادوگر جو ہیں تیار ہیں، حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کہ اے موسیٰ جادو پہلے تم دکھاؤ گے یا جادو پہلے ہم دکھائیں؟ ہاں حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلے جادو کا مظاہرہ تم کرو گے یا پہلے ہم شروعات کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف اور نڈر ہو کر کہا قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو شروعات پہلے تم کرو۔ جادوگروں سے کیا کہا؟ شروعات پہلے تم کرو۔ حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ میں سچا رسول ہوں، میری اللہ مدد کرے گا، میرے سامنے 100 کیا ہزاروں جادوگر آ جائے میری مدد اللہ کرے گا، کیونکہ مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے تو اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ بغیر ڈرے ہوئے نڈر ہو کر کے کہا کہ چلو تم جادو کی شروعات کرو۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ رسی ڈالتے ہیں، ہر ایک جادوگر ایک ایک رسی زمین پر ڈالتے ہیں اور لاٹھی ڈالتے ہیں، اور وہ کیا ہو جاتا ہے فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ در حقیقت وہ جادو نہیں تھا جو وہ جادوگر دکھا رہے تھے، وہ جادو نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ آنکھوں کا دھوکا تھا۔ یعنی وہ جادو کر رہے تھے لیکن وہ رسی چل نہیں رہی تھی، یا وہ رسی سانپ کی شکل اختیار نہیں کر رہی تھی، بلکہ مفسرین کہتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے ایسا جادو کر دیا واسترهبوهم، جس سے لوگ جو ہے ڈر گئے کہ کتنا خطرناک جادو کر دیا انہوں نے، کہ ایک معمولی سا رسی زمین پر کیا ڈالا، سانپ بن گیا وہ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا کہ وہ جادو در حقیقت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو آنکھوں سے کھیل رہے تھے، آنکھوں پر جادو کر رہے تھے، اور لوگوں کی آنکھوں پر اس طریقے سے جو ہے انہوں نے ایسا جادو کر دیا کہ وہ ایک رسی کو چلتا ہوا سانپ دیکھ رہے تھے۔ اس چیز کو بیان کیا۔ اب دیکھیے اللہ کہتا ہے وجاءوا بسحر عظیم، لوگوں کو لگا کہ یہ بہت بڑا جادو کر دیا انہوں نے، جادوگروں نے بہت بڑا جادو کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پر وحی کر رہا ہے کہ ان الق عصاک، اے موسیٰ تم بھی اپنی لاٹھی کو زمین پر اب ڈالو، وقت آ گیا تمہارا بھی۔ انہوں نے اپنا کرتب دکھا دیا، انہوں نے جادو دکھا دیا، اب ایک کام کرو تم بھی اپنی لاٹھی جو ہے زمین پر مارو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا اور ان سارے رسیوں کو، سارے سانپوں کو نگلنے لگا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اور فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق جو ہے کیا بلند ہو گیا اور باطل جو ہے معلوم ہو گیا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين، جو ہے جادوگر جانتے تھے کہ جادو ہوتا کیا ہے، انہوں نے جو جادو کیا انہیں معلوم تھا کہ ہم جادو نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں، آنکھوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی زمین پر ماری، وہ لاٹھی در حقیقت سانپ بن گئی، وہ واقعی سانپ بن گئی، وہ کوئی آنکھوں کا کھیل نہیں تھا، جادوگروں نے پہچان لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
انہوں نے بس دیکھا کہ ایسا ایسا جو ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا، فوراً سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے، سب سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ سارے لوگوں نے ایک زبان کہا اور کہا ربی موسیٰ و ہارون، اور ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے۔ یہاں پر اس کی وضاحت جادوگروں نے اس لیے ضروری سمجھی کہ ہم رب پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن کس کے رب پر؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ وہ صرف اتنا کہتے نا کہ جو ہے ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر جتنے لوگ تھے انہیں ایسا لگتا کہ یہ جادوگر فرعون پر ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ فرعون بھی جو ہے دونوں جہاں کا، پوری دنیا کا رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، تو انہوں نے ایمان بھی لایا، تو اتنے سلیقے سے ایمان لایا اور اتنی تفصیل کے ساتھ ایمان لایا، کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور کس اللہ پر؟ کون سے رب پر؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب انہوں نے ایمان لے آیا۔ اب فرعون کا جو ہے ریئیکشن دیکھیے کیا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لكم، تم لوگوں نے ایمان لایا میری اجازت کے بغیر، میں نے تمہیں بلایا جادو کرنے کے لیے، تمہیں کس نے بلایا؟ میں نے بلایا، الگ الگ شہروں سے تمہیں میں نے جو ہے بلایا، اور مجھ سے پوچھے بغیر تم جو ہے اس آدمی پر ایمان لا رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہو۔ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها۔ اب جو ہے فرعون کو کچھ سوجھا نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک تو پورے مجمع میں کیا ہوا، فرعون کی بے عزتی ہو گئی، اس نے بلایا بڑے بڑے جادوگروں کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ جب مقابلہ نہیں کر سکے، فرعون نے کیا ایلیگیشن لگایا، کیا ایک الزام لگایا، سارے جادوگروں سے کہا ان هذا لمکر مکرتموہ، یہ تم سب کی چال بازیاں ہیں، اور تم سارے کے سارے لوگ موسیٰ سے ملے ہوئے ہو، تم سب لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے۔ اب اسے کوئی بہانہ نہیں سوجا، تو اس نے یہ بہانہ کر دیا کہ تم جادوگر جو ہے اس لیے ایمان لا رہے ہو کیونکہ تم نے آپس میں پہلے سے بات کی ہوئی ہے، تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اسی لیے تم ایمان لا رہے ہو۔ اور اب کہنے لگا جادوگروں سے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ دیکھیے کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا فرعون، کتنا بڑا ظالم تھا۔ دیکھیے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دوں گا، اور وہ بھی کیسے کاٹوں گا؟ ایک اگر داہنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوں تو بائیں پاؤں کو کاٹوں گا، تاکہ داہنا ہاتھ ختم ہو جائے اور بایاں پاؤں ختم ہو جائے، تو تمہارے جسم میں بیلنس نہ رہے، ہے نا؟ اگر ایک ہاتھ چلا گیا، دایاں ہاتھ چلا گیا، بایاں پیر چلا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کراس کاٹیں گے، تمہارے داہنے ہاتھ کو اگر کاٹ رہے ہیں تو بائیں پیر کو کاٹیں گے، یا اگر بائیں ہاتھ کو کاٹ رہے ہیں تو دائیں پیر کو کاٹیں گے۔ یہ کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کراس طریقے سے کاٹیں گے، ایک اگر دایاں کاٹ رہے ہیں تو بایاں پاؤں کاٹیں گے۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سارے کے سارے لوگوں کو میں سولی چڑھا دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، لیکن جادوگروں کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، جادوگر جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے نبی کا معجزہ دیکھ چکا تھا، رسول کی رسالت کو دیکھ لیا تھا، اب ایمان ان کے دل سے جانے والا نہیں ہے۔ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ ہم تو اللہ کے پاس ہی جانے والے، تم ہمیں سزا دو، تم ہمیں سولی پر لٹکا دو، پھانسی چڑھا دو، آگ میں جلا دو، کچھ بھی کرو، ہمیں آخر میں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اب جو ہے انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا، علل اعلان، سارے لوگوں کے سامنے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اب مکرنے والے نہیں۔ فرعون نے دھمکی بھی دے دی کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون تم ہمیں موت دو گے تو آخر کار ہم اللہ کے پاس ہی جائیں گے۔ اب اللہ سے وہ دعا کرنے لگتے ہیں، سارے جادوگر دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے، اے اللہ تو ہمیں صبر دے کہ ہم اس فرعون کے سامنے، اس ظالم بادشاہ کے سامنے ثابت قدم رہ سکے۔ وتوفنا مسلمین، اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر صبر نہ ہو، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے جو ہے ظلم سے ہم
बाज आकर के ईमान से कहीं मुकर न जाए ऐ अल्लाह, व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अगर ये हमें सूली भी लटका रहा है तो अल्लाह हमारी ये दुआ है कि तू ईमान की हालत में हमें मरा, ईमान की हालत में तू हमें मौत दे, इस्लाम की हालत में तू हमें सूली पर लटका। अगर ये सूली पर लटका भी रहा है, ये तरह तरह के जुल्म सितम भी कर रहा है, तो हमारे अंदर इतना सब्र पैदा कर दे कि अगर हमारा कोई एक साथी जिसके हाथ पांव काट दिए जा रहे हैं, हमारा एक साथी जिसको सूली पर लटका दिया जा रहा है, कहीं उसे देखकर हम डर न महसूस करने लगे और कहीं हम अपने ईमान से मुकर न जाए, ऐ अल्लाह तू हमें मौत दे लेकिन इस्लाम की हालत में मौत दे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मुख्तसर वाक़े को बयान किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास जाते हैं और जादूगरों से उनका मुकाबला होता है तो उनका नतीजा क्या होता है। नतीजे में सारे के सारे जादूगर जो है इस्लाम ले आते हैं, मुसलमान हो जाते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत को यहाँ पर साबित किया, अपनी वहदानियत को साबित किया और गुज़िश्ता अक़वाम के वाक़यात को बयान करके हमें और आपको जो है नसीहत हासिल करने का एक मौका दिया कि किस तरीके से जब कभी अल्लाह की कोई निशानी हम और आप देख ले, जब कभी कोई मौजिज़ा हमें देखने को मिल जाए तो उसे बिला चूचरा तस्लीम कर लेना चाहिए। सवाल नहीं करना चाहिए कि नहीं ये कैसे हुआ, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें क्या लॉजिक नहीं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ये सारे सवालात जो हैं हमारे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये सारी चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के लिए ये मामूली सी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो करता है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबों को कई सुनी बातों को समझने और उन पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।